دوستو اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ بھی خاک چھان رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر بھی اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر، ہیپاٹائٹس سی ڈائیگنوز ہوا اور چند دنوں یا لمحوں میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا، باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس سب کا کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدکماشوں، جیب کتروں اور راہزنوں کو آپ کے قریب نہیں بھٹکنے دیا تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہیں۔ یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کھا رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور منظم ہے اور اپنے کام میں زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو کم رزق مل رہا ہوتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، مگر جب وقت کا پہیہ گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو 3 کام کرے۔ پہلا کام، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے۔ دوسری بات، جن کو کم رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے اور نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو وافر مقدار میں رزق میسر ہے۔ یہ سب میرے اللہ کی رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید، اس کے راز صرف وہی جانتا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں۔ زیادہ ہے تو زیادہ شامل کریں، کم ہے تو کم میں شامل کریں۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے ہیں جیسے خالہ، پھپھی، چچا، ماموں، چچی وغیرہ۔ پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مساکین اور لاچار لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یقین رکھیں، جب بہت سے دعا کے ہاتھ آپ کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلادھار بارش کی مانند برسے گی، جس کی ٹھنڈی پھوار اس کی زندگی کو، یعنی آپ کی زندگی کو گل و گلزار بنا دے گی۔ دوستو یہ 3 باتیں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کے رزق میں برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔